السلام علی یا مصباح الہدی مظلوم کربلا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے، اور درود و سلام ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پر. ناظرین اکرام السلام علیکم. ایک بار پھر سے آپ کے سامنے موجود ہوں محرم اسپیشل کے حوالے سے. جو ہمارا ٹاپک ہے عزاداری اور تحریک بیداری. ناظرین اس میں ہم بات کریں گے خاص کر حضرت امام حسین علیہ السلام نے جو کربلا میں شہادت دی، اس کا مقصد کیا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ جو نوجوان طبقہ ہے خاص کر وہ کربلا سے کیا سیکھتا ہے، اور کربلا ہمیں کس طرف لے جانے کا اشارہ کرتی ہے، یا ہمیں کس طرح سے بیداری ہمارے اندر پیدا کرتی ہے. جو رسومات ہیں کہ گریہ، مجلس، ماتم، عزاداری میں جو چیزیں ہیں وہ ہمیں تاثراتی زندگی جو ہماری ہے اس کو بیدار کرتی ہے اور ہمیں ایک نئی دشا دکھاتی ہے جسے صراط مستقیم کہتے ہیں. تو ناظرین آئیے سب سے پہلے استقبال کرتے ہیں قدسی رضوی صاحب کا، جو اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے. آغا السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. آغا محرم کے سلسلے سے ہی ہمارا خاص کر یہ پروگرام ہے. جس طریقے سے دیکھا جائے ہم نے جو تمہید میں بات کی وہی ہم سوال میں بھی کرنا چاہیں گے. خاص کر جو رسومات ہیں جیسے مجلس ہے، گریہ ہے یا رونا ہے یا مجلس اٹینڈ کرنا ہے، خاص کر امام حسین علیہ السلام کے جو تذکرے جو مجالسوں میں بیان ہوتے ہیں، ان سے نوجوان طبقہ کیا سیکھتا ہے اور ہمیں کس طریقے سے امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کو منانا ہے، اس کے بارے میں ناظرین کو بتائیں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس پروگرام میں دعوت سخن دیا. شکریہ. اور نہایت ہی اہم موضوع ہے جی، کیونکہ محرم کی آمد ہے جی، اور نوجوانوں کو محرم سے بہت کچھ سیکھنے کو مل سکتا ہے بے شک اگر ہم ان کی صحیح کاؤنسلنگ کر دیں، اور جیسا آپ نے کہا ان کی صحیح ڈائریکشن ان کو دکھا دیا جائے. جی. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی جو ہے وہ ایک نہایت ہی عظیم قربانی ہے، بے شک. جو انسان کو ایثار، قربانی اور مختلف ویلیوز سکھاتی ہے. قرآن مجید کی طرف اگر آپ غور کریں جی، تو قرآن مجید ایک بہت ہی کیٹیگوریکل انداز میں ایک بات کہتا ہے جی، کہ دلوں کا اطمینان بس اور بس ذکر خدا ہی سے ہے. بہت یعنی یہ قرآن کہتا ہے آگاہ ہو جاؤ بے کہ شک. اگر اطمینان قلب چاہیے، سکون قلب چاہتے ہو تو وہ ذکر خدا میں ہے. سبحان اللہ. اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی عزاداری اور جو مراسم عزاداری ہیں، جو ریچولز عزاداری کے ہیں، جی، ان میں ذکر خدا بیان ہم کرتے ہیں، جی، اللہ کے احکام کو بتاتے ہیں، خدا کی یاد دلاتے ہیں. جی، لہٰذا اس عزاداری کے ذریعے سے جی، ہم دلوں کو اطمینان بھی دے سکتے ہیں، ان کا جی، تزکیہ اور پیوریفیکیشن بھی کر سکتے ہیں. جی، اور اگر آپ دنیاوی ریسرچ کے اوپر آئیں جی، تو آپ خود دیکھیے کہ جو ماڈرن ریسرچرز ہیں وہ بتاتی ہیں کہ جو کلیکٹیو آئیڈینٹی ہماری ہے یا شخصی اطمینان جسے آپ کہتے ہیں کہ آپ ایک انسان اپنی ذات میں اطمینان اور سکون محسوس کرے، جی، اس کے لیے ریچولز جو ہوتے ہیں وہ بہت کارآمد ہوتے ہیں. لیکن یہاں رک کے ایک بات کروں گا کہ ریچولز مردہ نہیں ہونے چاہیے، بہت اچھی بات. بلکہ ریچولز میں زندگی ہونی بے چاہیے. شک بے شک. یعنی ان ریچولز کا ہدف اور آبجیکٹو یہ ہے کہ انسان امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عظیم معیار کو سامنے رکھے. سبحان اللہ. کہ آپ نے جو ہے وہ قربانی کی معراج کو ثابت کیا. قربانی کہتے کسے ہیں؟ اللہ پر توکل کہتے کسے ہیں؟ صبر کہتے کسے ہیں؟ ظالم کے خلاف ڈٹ کے کھڑا ہونا کسے کہتے ہیں؟ یہ اگر ہم اس ڈائریکشن میں نوجوانوں کو لے جائیں تو عزاداری اپنے روایتی انداز کے ساتھ ساتھ ماڈرن تقاضوں کو بھی پورا کرے گی. اچھا، ایک انسپائریشنل چیز ہمارے سامنے ہے کہ اگر ہم دیکھا جائے کہ ہمارے اندر مضبوطی اور جو چیلنجز ہیں ہمارے سامنے، خاص کر وہ کس طریقے سے ہم نپٹ سکتے ہیں ان چیلنجز سے، خاص کر شخصیت کی جب بات آتی ہے، جو نوجوان طبقہ ہے وہ حضرت امام حسین علیہ السلام سے اس سلسلے سے کیا سیکھتا ہے؟ دیکھیے، امام حسین کی نے جو کربلا میں سب سے بڑی قربانی دی ہے وہ صبر اور استقامت کی عظیم ترین مثال ہے. کیا بات.
صبر تو ہمارے جو ویورز ہیں، آڈینس ہے، سمجھتے ہیں. استقامت شاید گاڑھا ورڈ ہو گیا ہو. یعنی اسٹیڈ فاسٹنس، یعنی اپنے موقف اور آبجیکٹو پر ڈٹے رہنا. کیا بات. جب آپ نے کہہ دیا ہے قالوا ربنا اللہ، قرآن کہہ رہا ہے وہ لوگ کہ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب، پھر وہ اپنے اس سٹینڈ سے ہٹے نہیں ہے چاہے سر کٹ گئے ہوں. کیا بات. یہ تو امام حسین نے ہم کو اسٹیڈ فاسٹنس سکھایا، جس کے قرآن کی ایک آیت بھی ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانیاں ہیں. تو یہ سکھایا مولا امام حسین علیہ السلام نے کہ دیکھو یہ صبر اور استقامت میری ذات سے سیکھو، میرے فیصلوں سے سیکھو، میرے اس انقلاب سے سیکھو. اور قرآن مجید کی طرف آپ آئیں تو قرآن مجید نے پہلے ہی تعریف کر دیا کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، دیکھو صبر سے اور صلاۃ سے مدد مانگو. پھر ایک جگہ اللہ نے کہا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. کیا بات. تو آپ کربلا پہ اگر غور کریں تو کربلا کا جو واقعہ ہے اور جو عظیم ترین قربانی امام حسین نے پیش کی ہے، یہ نوجوانوں کو صبر سکھاتی ہے، استقامت سکھاتی ہے، اللہ پر توکل سکھاتی ہے کہ جب اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے تو اب کس سے کیا ڈرنا. اب کسی دنیا کا خوف نہیں ہے، دنیاوی طاقتوں کا خوف ہے، بلکہ امام حسین کے جو اقدار ہیں اور جو ان کے اقدام ہیں، انہوں نے کیا قدم اٹھائے ہیں ان پہ نگاہ کریے آپ. بے شک. اور اگر آپ ماڈرن ریسرچ کی طرف بھی آئیں تو وہ بھی یہی سکھاتی ہے کہ جب ہم پیشنس کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں اور زندگی کو جو ہے وہ بہت جلد بازی نہیں کرتے ہیں بلکہ زندگی کو سمجھتے ہیں اور جو کچھ مسائل آ رہے ہیں ان پر غور و فکر کرتے ہیں تو ہمارے اندر پلٹ کے اپنے مقصد پر آنے کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے. بے شک. بے شک. بہت اچھی بات. کچھ سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں قدسی صاحب کے جس طریقے سے دیکھا جائے نوجوان طبقوں میں بیداری خاص کر کچھ سالوں میں بہت زیادہ، یا ہم کہیں کچھ اسلامک چینلز کی وجہ سے کہیں یا اسکالرز کی وجہ سے ہم دعائیں دیتے ہیں. اپنے جو مولوی حضرات ہیں جو اسکالرز ہیں ان کے ذریعے بھی بڑا ایک نیا ریولیوشن قائم ہوا ہے. خاص کر اگر دیکھا جائے ڈسٹریکشنز بھری دنیا میں خاص کر جو حضرت امام حسین علیہ السلام کی عزاداری میں نوجوان طبقہ شامل ہو رہا ہے، وہ چاہے مجلسیں ہوں، ماتم ہو، ربائی ہو، مرثیے ہوں، تو ان میں جو چینجز آتے ہیں انسان کے اندر اتنی زیادہ دیکھا جائے ڈسٹریکشنز ہیں دنیا کے اندر، تو وہ ہمیں کس طریقے سے حضرت امام حسین السلام کی عزاداری انکریج کرتی ہے، تو اس کے سلسلے سے ہم چاہیں گے تھوڑی سی روشنی ڈالیں. دیکھیے عزاداری کا جو ماحول ہے، جیسے بھائی یہ تو سب جانتے ہیں کہ جب آپ فرش عزا پہ تشریف لاتے ہیں، کسی امام بارگاہ میں آئے ہوں، کسی گھر میں مجلس ہو، وہ ماحول دنیاوی ماحول سے بہت ڈفرینٹ ہے. یعنی ایک انسان، ایک نوجوان ڈفرینشیٹ کر سکتا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں دنیاوی باتیں نہیں ہونے والی ہیں، یہاں ایول باتیں، گناہ کی باتیں، خراب باتیں، ڈسٹریکشنز نہیں ہیں یہاں پر، بلکہ وہ دنیا سے کٹ کر ایسی جگہ آیا ہے جو روحانی فضا رکھتی ہے. آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کے ساتھ ایک پروگرام کیا تھا انوائرنمنٹ کانشسنس پر کیا تھا. تو کیا ہم امام حسین کی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزاداری میں اسپریچول یعنی ایکو سسٹم کو ڈیولپ نہیں کر سکتے؟ ایک ایسا روحانی ماحول جو نفسوں پر جو ہے نوجوانوں پر اثر انداز ہو. اسی لیے اللہ قرآن مجید میں بارہا یہ بات کہی گئی کہ جو صاحبان ایمان ہیں ان کا دل اللہ کی یاد سے پر ہوتا ہے، اور دلوں کی طہارت جو ہے وہ ذکر خدا سے ہے، اور ذکر خدا ذکر امام حسین میں ہے. اب جب امام حسین کا ذکر کریں گے تو امام حسین کی قربانی، ان کا توکل، اللہ پر بھروسہ، اتنے سخت حالات میں نماز کو قائم کرنا، 3 دن کی بھوک اور پیاس، ہر وقت وہ خطبہ دے رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں، اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، قیامت کی طرف بلا رہے ہیں، جسٹس کا پیغام دے رہے ہیں، بردرہڈ کا پیغام دے رہے ہیں، یونٹی کی بات کر رہے ہیں، اور ظالم کے خلاف کھڑے ہونے کو بتا رہے ہیں. یہ باتیں نوجوان کو اس دنیاوی گلیمر اور ڈسٹریکشن سے نکال کر روحانی فضا میں لا کے کھڑا کر دیتی ہے. اور جیسے اگر آپ ماڈرن دنیا کی بات کریں تو مائنڈ فلنس ایک بہت بڑا ٹاپک ہے آج کل. اس کی پریکٹسز یہ بتاتی ہیں کہ اگر آپ ہیومن ویلیوز پہ زور دیں، ایتھیکل کوالٹیز پہ زور دیں، تو انسان دنیا کے گلیمر سے اور دنیا کی خرابیوں سے بچ کر اپنے اوپر ورک کر کے اپنے کو خوبصورت بنا سکتا ہے. اگر گہرائی کی طرف ہم دیکھیں تھوڑا سا، عزاداری میں ایک ایسی کشش ہے، اٹریکشن ہے کہ ہم جب کہیں بھی حضرت امام حسین السلام کا خاص کر محرم میں ذکر ہو رہا ہوتا ہے، قدم چلتے چلتے رک جاتے ہیں، اور
وہ ہماری روح کے اندر کچھ تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش ہوتی ہے، یہ خدا کی طرف سے۔ جہاں پر اگر ہم دیکھیں جائے غم بھی ہے، نقصان بھی ہے، ساتھ ہی ساتھ وجودی جو سوالات ہوتے ہیں، خود سے خود ہی باتیں کرنا، یعنی کہ اگر ہم یہ کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں۔ تو اگر اس چیز کو ہم دیکھیں تو اسے ڈیل کرنے میں ہمیں کس طرح مدد دیتی ہے خاص کر عزاداری؟ دیکھیے انسان کا اپنا غم بہرحال ایک بہت امپورٹنٹ غم ہوتا ہے، اور کون ہے جو غمزدہ نہیں ہے، لیکن آپ نے اس کا بھی تعلق اگر ہم دیکھیں جذبات سے ہے، لیکن آپ نے بارہا یہ بات سنی ہوگی کہ ایک اسپیشل ورڈ ہے کہ عزاداری ہمارے غموں کا مداوا ہے۔ اب ہم اس کو آسان زبان میں کہیں تو خود عزاداری ہر غم کی میڈیسن ہے۔ کوئی غم ہو، امام حسین علیہ السلام کے غم سے بڑا غم نہیں ہے۔ نوجوان کا غم ہو، بھائی کا غم ہو، بہن کا غم ہو، اپنا غم ہو، لٹنے کا غم ہو۔ اسی لیے قرآن مجید نے صابرین کی تعریف کی ہے۔ کون ہے کہ اللہ نے کہا ہے ان صابرین کو بشارت دے دیجئے کہ یہ جو ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جو انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں، اور ان کو ہم آزمائیں گے، بھوک سے آزمائیں گے، خوف سے آزمائیں گے، اولاد کے چلے جانے سے آزمائیں گے، اموال کے یعنی آپ کے جو دنیاوی پراپرٹی ہے اس کے نقصان سے آزمائیں گے۔ اب جو ثابت قدم رہیں گے ان تمام چیزوں کے نقصان کے باوجود، وہی مؤمن ہیں، وہی صابر ہیں۔ تو امام حسین کے اگر آپ اس انقلاب کو دیکھیں اور ان کے اس معرکے کو دیکھیں اور اس احسان کو دیکھیں جو کائنات پر ہے، سب لٹ گیا مگر ایمان ہے کہ ثریا پر ہے، بام عروج پر، یعنی جو زینت ہے، حد کمال ہے، اس پر امام حسین نے ہر ویلیو کو جا کے رکھا ہوا ہے۔ تو نوجوان ہمارے جو ہیں وہ اپنے غم کو امام حسین کے غم میں شامل کر دیں۔ جب آپ اپنے غم کو امام حسین کے حوالے کرتے ہیں تو آپ کے غم کا خود علاج ہونے لگتا ہے۔ بے شک، بہت اچھی بات کہی۔ اگر ہم دیکھیں ہر چیز کی ایک روح ہوتی ہے، اسی طریقے سے ٹھیک اگر ہم عزاداری میں شامل ہو رہے ہیں، مجلس و ماتم میں، اس کی ایک روح ہے، یعنی جہاں پر ہمارے جذبات اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ کچھ ہے جو ہمیں بدلنے کی کوشش کر رہا ہے، کہ روحانی سبق کو روزانہ کی اگر ہم زندگی میں دیکھیں اس سے ہم نے کیا سبق حاصل کیا، خاص کر عزاداری میں جو شامل ہوئے، رات بھر نوحہ خوانی، سینہ زنی، انجمنیں، ہائے ماتمی، جو بھی مجلسوں میں شرکت لوگ کر رہے ہیں، تو ہم نے کیا تو سب کچھ 2.25 مہینے کے محرم میں، کچھ نہیں چھوٹا۔ ماشاءاللہ نظر مولا ضروری ہوتی ہے کیونکہ جسم میں طاقت بھی آتی ہے نظر مولا سے، تو ساتھ ہی ساتھ نظر مولا کی بھی روح ہے۔ تو اگر ہم اس روحانی مقصد کو سمجھنا چاہتے ہیں، خاص کر نوجوان طبقے کے لیے سوال ہم آپ سے، تو ہمیں اس مقصد تک اور سکون تک ہم کس طریقے سے پہنچ سکتے ہیں؟ دیکھیے عزاداری جو ہے، جو عزاداری ہے امام حسین علیہ السلام، آپ نے تمام مراسم کا ذکر کیا، یہ سب امپورٹنٹ ہے۔ ماتم بھی امپورٹنٹ ہے، عزاخانوں کو سجانا بھی امپورٹنٹ ہے، نوحہ بھی امپورٹنٹ ہے، مرثیہ بھی امپورٹنٹ ہے، فرش عزا کا بچھانا بھی۔ آج دیکھیے جو مادی دنیا ہے، ہماری دنیا سے یعنی ہمارے کلچر سے باہر کے جو لوگ ہیں، جو مغربی کلچر ہے، کوئی بھی کلچر ہو، وہ آج کلچرل سٹڈیز پہ بہت زور ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جن کی ہماری نگاہ میں اہمیت نہیں ہے، باہر کی دنیا اس کو اہمیت کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ یہ فرش عزا بچھانا خود ایک تہذیب ہے، خود ایک تربیت ہے۔ بے شک، کون گھر میں آنے جا رہا ہے؟ ارواح معصومین علیہم السلام، یعنی یہی ہمارے کیریکٹر بلڈنگ کے لیے بہت بڑی بات ہے کہ ہم اپنے گھر میں کس کو بلانے جا رہے ہیں۔ اب اس گھر میں وہ کام نہیں ہونا چاہیے جو ان کو تکلیف دے، جس سے وہ ناراض ہو جائیں۔ تو عزاداری ہمیں صبر سکھاتی ہے، عزاداری ہمیں توکل اللہ سکھاتی، اللہ پر ریلائے کرنا۔ ارے بھائی اللہ پہ بھروسہ رکھیے نا، بندے خدا ہیں آپ، اللہ آپ کا کام پورا کرے گا۔ اچھا، پھر عزاداری ظلم کے خلاف ڈٹے رہنے کو سکھاتی ہے، عزاداری ٹائم مینجمنٹ بھی سکھاتی ہے، بہت سے فوائد ہیں۔ امام حسین نے 10 محرم کو مختصر وقت میں کتنے کام کر دیے۔ 9 محرم کی رات کو کنویں نہیں کھودے ہیں۔ اچھا، بچوں کی بھی دیکھ بھال کر رہے ہیں، اپنی خواتین کو بھی جو ہے وہ کنسول کر رہے ہیں، اپنے اصحاب کو موٹیویٹ کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں تمہارا یہ مقام ہے، تمہارا یہ مقام ہے، کل تم بھی شہید، کل تم بھی شہید، اور چلے جاؤ میں بیعت کو اٹھا لیتا ہوں، رات کے اندھیرے میں چلے جاؤ۔ اللہ ہر اصحاب حسین کے پھر کوئی مثال کائنات میں نہیں ملی ہے۔ تو نوجوان جو ہے وہ ان ویلیوز پر اگر نگاہ کر کے ماتم کرے،
تو اس کے ماتم کو عروج ملے گا. بے شک وہ رات بھر شب بیداری کرے اور پھر نماز ذکر خدا کی طرف آ جائے، جس کا ایک عمل نماز ہے. عزاداری خود ذکر خدا ہے، جو آپ اس میں امام حسین جو حجت خدا ہے ان کا ذکر کر رہے ہیں، ان کے اقدام کا، ان کے اقوال کا، ان کے کلمات کا، ان کے سٹینڈ کو دکھا رہے ہیں کہ کیسے انہوں نے قربانی پیش کی ہے. اچھا، اس کے ساتھ آپ جو ہے وہ دعاؤں کے ذریعے، نماز کے ذریعے بہترین کام کر کے، یعنی بھوکے کو کھانا کھلا کے، کسی محتاج کی ضرورت کو پورا کر کے، یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ کے اس کی کفالت کر کے، سماج میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یعنی اچھائیوں کی طرف بلانا اور برائیوں سے روکنا کربلا سکھاتی ہے. تو اگر ہم نے یہ کیا تو ہم نے اپنے نوجوان کو ایک ڈائریکشن دیا، گول دیا، اور وہ اس کے ذریعے اپنی آئیڈینٹی کو بھی برقرار رکھ سکتا ہے کہ میں اس عظیم انقلاب کا ایک پارٹ ہوں. بہت اچھی بات، میں آئیڈینٹی لیس نہیں ہوں. بے شک بے شک بے شک. قدسی صاحب بہت اچھی بات آپ نے کہی. حقیقت میں عزاداری ہمیں زندگی بخشتی ہے اور ہماری روحانی جو کہا جائے روحانی توازن کہہ سکتے ہیں، جسمانی کو برقرار کرتی ہے اور ہمیں تربیت دیتی ہے. تو فی الحال ناظرین، آپ کو ہمارا یہ ایپیسوڈ کیسا لگا؟ کیونکہ اس وقت محرم چل رہا ہے، محرم میں بہت سارے پروگرامز ہیں، کیونکہ ٹائم بھی کم ہوتا ہے. انشاءاللہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں پھر موجود رہیں گے قدسی رضوی صاحب کے ساتھ. آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں اور دیکھتے رہیں چینل ون. شکریہ، خدا حافظ. لبیک یا حسین.